العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح ومع نجاست غیر مانعۃ، اور دور کرتے ہوئے اخبثین یا ریح میں سے کسی ایک کو، اخبثین پخانہ اور پیشاب، اور اس نماز پڑھنا اس نجاست کے ساتھ جو روکنے والی نہیں ہے نماز کو، مگر یہ کہ وقت یا جماعت کے چھوٹنے کا ڈر ہو، ورنہ تو مستحب ہے ان دونوں کو ہٹانا. مطلب یہ کہ پخانہ اور پیشاب کا تقاضا ہے، گیس بھرا ہوا ہے، تو اچھی شکل یہ ہے کہ اس تقاضے کو دور کیجئے، اس کے بعد نماز میں لگیے، ورنہ آپ نماز میں نہیں رہیں گے، اسی تقاضے میں لگے ہوئے رہیں گے. اور اگر نماز شروع کیا اس کے بعد یہ تقاضے محسوس ہو رہے ہیں تو بھی اچھا یہی ہے، آپ جس حال میں ہو اسی حال میں سلام پھیر کر کے نماز توڑ دیجئے، جا کر کے ضرورت پوری کیجئے، اس کے بعد نماز پڑھیے. آپ کی کتاب والے نے آگے فرمایا ما نجاست غیر مانعۃ. آپ کے سامنے اس سے پہلے مسائل آ چکے ہیں، کتاب الطہارت کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہے کہ نجاست اگر نجاست غلیظہ ہے تو 1 درہم یا اس سے کم یہ معفو عنہ ہے. نجاست خفیفہ ہے تو ربع ثوب، ربع بدن تک معاف ہے، اس سے زیادہ معفو عنہ نہیں ہے. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر 1 درہم سے کم نجاست لگی ہوئی ہے، ربع ثوب سے کم نجاست لگی ہوئی ہے، جو غیر مانع للصلاۃ ہے. آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں تو اس حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. مگر جبکہ وقت یا جماعت کے چھوٹنے کا ڈر ہو تب پڑھ دے، اسی حالت میں کراہت نہیں. آگے دیکھیے والصلاۃ فی ثیاب البدلۃ، اور نماز پڑھنا پھٹے اور پرانے کپڑے میں. بزلن یعنی عام طور پر جس کپڑے کو پہن کر کے لوگ کام کیا کرتے ہیں وہ مراد ہے، جس کو پہن کر کے بڑوں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، بازار نہیں جا سکتے ہیں، ایسا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. نامناسب کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے. ومکشوف الراس لا للتذلل والتضرع، اور مکروہ ہے سر کھول کر کے نماز پڑھنا مگر عجز اور انکساری کی وجہ سے. مطلب یہ ہے کہ اگر سستی کی وجہ سے سر کھول کر کے نماز پڑھ رہا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر کبر اور بڑائی کی وجہ سے ایسا کر رہا، فیشن کی وجہ سے ایسا کر رہا تو مکروہ تحریمی ہے. ہاں عجز اور انکساری اگر مقصود ہے، تذلل عاجزی کی وجہ سے ایسا کر رہا تب کراہت نہیں ہے، مگر تو بھی سر کھول کر کے نماز نہ پڑھے. وبحضرت طعام یمیر الیہ، مکروہات کو پڑھ رہے ہیں، ان مکروہات میں سے ایک ہی ہے اور کھانے کا موجود ہونا جس کی طرف جی چاہ رہا ہو. کھانا آ گیا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تب پہلے کھانا کھا لیجیے، اس کے بعد نماز پڑھیے، ورنہ دل آپ کا کھانے کی طرف لگا ہوا رہے گا، یہ کراہت آئے گی اس کی وجہ سے نماز میں. وما یشغل البال ویخل بالخشوع، اور ہر وہ چیز مکروہ ہے جو دل کو متوجہ کر دے اور خشوع میں خلل ڈال دے. اور ہر وہ چیز مکروہ ہے نماز میں جو دل کو مشغول کر دے اور خشوع میں خلل ڈال دے. کھیل کود ہو رہا ہے، بہت زیادہ شور و شغب ہو رہا ہے، دل ادھر مائل ہو جائے گا، ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ. وعد الآی والتسبیح بالید، آیون کا لفظ آیا ہے، یہ آیتون کی جمع ہے، اور آیت اور تسبیح کا شمار کرنا ہاتھ سے گن کر کے آپ جو ہے نماز تسبیح کو آیت کو کرے، یہ مکروہ ہے. ضرورت پڑے تو حرکت دیے بغیر انگلی کو اپنی جگہ رہتے ہوئے دبائیے، اس طرح مقصد حاصل ہو جائے گا. وقیام الامام فی المحراب، اور امام صاحب کا کھڑا ہونا محراب میں. محراب اس کی جمع محارب آتی ہے، جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں. امام صاحب کا
مراد تنہا کھڑا ہونا، یعنی اس طرح کھڑا ہو کہ امام صاحب کا دونوں قدم محراب میں داخل ہو، جس کی وجہ سے امام صاحب کی حالت اوجھل ہو جائے مقتدیوں کے اوپر، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، او علی مکان اب الارض وحدہ، یا کہ کسی بلند جگہ یا زمین کے اوپر تنے تنہا کھڑا ہونا، کوئی بلند جگہ پر امام صاحب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی وہاں پہ نہیں ہے، صرف وہی امامی صاحب ہے، تو بلندی کی مقدار جو ہے 1 فٹ یا اس سے زائد، اس اتنی بلندی کے اوپر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ والقیام خلف صف فیہ فرجۃ، اور کھڑا ہونا ایسے صف کے پیچھے جس کے اندر گنجائش ہے، کشادگی ہے، مطلب یہ کہ پہلی صف میں گنجائش موجود ہے، آپ پہلی صف میں کھڑا نہ ہو رہے ہیں، پچھلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، اس کی وجہ سے کراہت تحریمی آ گئی۔ ولبس ثوب فیہ تصاویر، اور کسی ایسے کپڑے کا پہننا جس کے اندر جاندار کی تصویر ہو، کسی ایسے کپڑے کا پہننا جس کے اندر جاندار کی تصویر ہو، یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ غیر جاندار کی تصویریں ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَأَن يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ خَلْفِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ سُورَةٌ إِلَّا أَن تَكُونَ صَغِيرَةً أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ أَوْ لِغَيْرِ ذِي رُوحٍ، اور یہ کہ ہو فوٹو تصویر سر کے اوپر یا پیچھے یا سامنے یا بالکل مقابل میں، یا یہ کہ ہو وہی صورت تصویر، یا یہ کہ ہو تصویر اس کے سر کے اوپر یا اس کے پیچھے یا سامنے یا اس کے مقابل، مگر یہ کہ ہو وہ تصویر چھوٹی یا سر کٹا ہوا یا غیر ذی روح کا۔ مطلب یہ ہوا کہ فوٹو سب سے زیادہ برا یہ ہے کہ آپ سامنے رکھ کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سر کے اوپر آپ رکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، سر کے اوپر ہے تو اس کے بعد جو ہے دائیں ہیں، اس کے بعد بائیں، سب سے کم درجے کی کراہت جو آئے گی پیچھے میں۔ ہاں اگر فوٹو ہے اتنی، یہ تصویر جو اتنی چھوٹی ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہی ہے، غور سے دیکھیں گے تب جا کے، تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا کہ تصویر تو ہے لیکن مقطوع الراس ہے، سر کٹا ہوا ہے، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یا کہ غیر ذی روح کی تصویر ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَأَن يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَنُّورٌ أَوْ قَانُونٌ فِيهِ جَمْرٌ أَوْ قَوْمٌ نِيَامٌ، اور مکروہات میں سے ایک یہ ہے، یہ کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے تنور ہو، تنور جس ایک گول گڈھا ہوا کرتا ہے اور لوہا کی سیٹنگ رہتی ہے، اس میں روٹی سیکتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، تنانیر، تنور کی جمع تنانیر آتی ہے، اور قانون انگیٹھی، جمرن، جمرتن اس کا واحد آیا کرتا انگارہ، اور یہ کہ ہو سامنے تندور یا کہ انگیٹھی جس کے اندر انگار ہو، اور قوم نیامن، یا کہ لوگ ہوں سوئے ہوئے، یا کہ لوگ ہوں سوئے ہوئے، سونے والے لوگ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب بے اطمینانی والی بات ہے، سامنے تنور ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جی انگیٹھی رکھی ہوئی ہے جس کے اندر انگارہ ہے، بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ اس کے سامنے وہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب کراہت میں سے آئی، کراہت تنزیہی ہوگی، اور کراہت کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزوں میں خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سونے والا سو رہا ہے، ممکن ہے کوئی ایسی حرکت کر جائے جس کی وجہ سے آپ کو نماز میں ہنسی آ جائے، جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی، اس کی وجہ سے کراہت ہے اس میں۔ آگے دیکھیے، وَمَسْحُ الْجَبْهَةِ مِنْ تُرَابٍ لَا يَضُرُّهُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ، مکروہات کو آپ پڑھ رہے ہیں، اسی میں سے ایک یہ ہے، اور پیشانی کو پوچھنا ایسی مٹی سے جو نقصان نہیں دے رہا نماز کے درمیان، یعنی نماز سجدے میں گئے، پیشانی کے اوپر مٹی وٹی لگ گئی، ایک مٹی لگنے کی شکل تو یہ ہے کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تب تو جھاڑ دیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں جو بتا رہے ہیں آپ کی کتاب والے کہ کوئی نقصان نہیں دے رہا ہے، تو اب اس کو جھاڑنے کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کراہت تنزیہی ہے۔ وَتَعْيِينُ سُورَةٍ لَا يَقْرَأُ غَيْرَهَا إِلَّا لِيُسْرٍ عَلَيْهِ أَوْ تَبَرُّكًا بِقِرَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی صورت کو مقرر کر دینا کہ نہ پڑھے اس کے علاوہ کو مگر آسانی کی وجہ سے جو اس کے اوپر ہو رہی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے ساتھ تبرک حاصل کرنے کے لیے،
مطلب یہ ہے کہ کوئی صورت وہ موقع، بہت ساری صورتیں یاد ہے لیکن صورت کو مقرر کر لیا کہ ہم فلاں رکعت کے لیے یہی فلاں رکعت میں یہی صورت ہم پڑھا کریں گے، تو کہہ رہے یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی طرح کوئی آسانی مقصود ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو رہی ہے، یا ہے کہ وہ سورہ اس لیے اس نے مقرر کر رکھا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت یہی تھی، مثلا وتر کی نماز کے بارے میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں پڑھی جائے، تو یہ تبرک اگر پڑھ رہا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی طرح نہیں۔ آگے دیکھیے وترک اتخاذ سترۃ فی محل یظن المرور فی بین ید المصلی، اور سترہ نہ بنانا ایسی جگہ میں کہ گمان ہو رہا ہو اس میں گزرنے کا مصلی کے سامنے سے، یعنی ایسی جگہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جہاں امکان ہے گمان ہے لوگ گزریں گے، اس کے باوجود آپ سترہ نہیں بنا رہے ہیں، تو آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسے موقع پر سترہ آپ بنائیے، سترہ قائم کیجیے۔ سترہ کے سلسلے میں مزید آپ کے سامنے بات آ رہی ہے، وہیں پر کچھ ضروری باتیں آ جائے گی۔ آگے دیکھیے یہ آ گیا فصل فی اتخاذ سترۃ ودفع المار بین ید المصلی، یہ فصل سترہ بنانے کے بیان میں اور گزرنے والوں کو دفع کرنے کے بیان میں نمازی کے سامنے سے۔ کچھ اس سلسلے کی بات آپ یاد رکھیں، جب ایسا لگے آدمی کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سے لوگ نہ گزریں، بدرجہ مجبوری اگر آپ کو ایسی جگہ پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سترہ بنا دیجئے۔ سترہ کے بارے میں آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ ایک ہاتھ لمبا ہونا چاہیے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے چھوٹا نہیں، اور ایک انگلی کی موٹائی کے برابر ہونی چاہیے، اور یہ اس سے کم اگر آپ رکھیں، ایک ہاتھ سے کم اگر رکھیے گا، اس موٹائی سے کم رکھیے گا تو لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گا، تو سترہ بنانے کا، سترہ قائم کرنے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکے۔ اسی طرح ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ بالکل آنکھ کے سامنے نہیں رکھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، دونوں بھوؤں میں سے داہنے بھو کے قریب آپ رکھ دیجیے، اور بہت دور مت کر دیجیے، قریب میں ہی رکھیے اس کو۔ اور اگر کوئی لکڑی نہیں مل سکے جس کو آپ سترہ بنا سکیں، یا مان لیجیے ایسی جگہ ہے جہاں سترہ ہم گاڑ نہیں سکے، یا مسجد سیمنٹڈ رہتی ہے، فرشی والی رہتی ہے، اس کی وجہ سے ہم گاڑ نہیں سکتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کی کتاب والے آگے بتا رہے ہیں فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا، لمبائی میں آپ خط کھینچ دیجیے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، بعض علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ چوڑائی میں خط کھینچیے چاند کی طرح۔ اب اتنی ضروری باتیں جو کتابی سے ماخوذ ہیں، سننے کے بعد اب ذرا ترجمہ دیکھیے۔ اذا ظن مرورہ یستحب لہ ان یغرز سترۃ تکون طول ذراع فصاعدا فی غرز الاصبع، جب گمان ہو مصلی کے سامنے سے گزرنے کا تو مستحب ہے اس کے لیے یہ کہ گاڑ دے کوئی سترہ جو ہو ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ لمبا اور انگلی کی موٹائی میں۔ جب گمان ہو رہا ہو لوگوں کے گزرنے کا مصلی کے سامنے سے تو مستحب اس کے لیے کہ گاڑ دے کوئی سترہ تکون طول ذراع، جو ہو ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ لمبا اور انگلی کی موٹائی میں۔ آگے دیکھیے والسنۃ ان یقرب منها ویجعلها علی عہدہا حاجبیہ لا یصمد الیہ صمدا، اور سنت ہے یہ کہ وہ قریب رہے، اس سے بہت دور نہیں کر دے، سترہ سے قریب رہے، اور کر دے اس کو دونوں بھوؤں میں سے ایک کی طرف، داہنی طرف کر دے۔ لا یصمد الیہ صمدا، بالکل سامنے نہ ہو، لا یصمد الیہ صمدا، بالکل سامنے نہ ہو۔ آگے دیکھیے وَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يَنْصِبُهُ فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا، اور اگر نہ پائے اس چیز کو جو گاڑے تو خط کھینچ دے، لمبائی میں خط کھینچنا۔ وقالوا، اور علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے چوڑائی میں خط کھینچے، مثل الہلال، چاند کی طرح۔ انشاءاللہ اگلی باتیں جو ہے آئندہ کا
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.